جس طرح کوئی گانا سننے والا عورت کا گانا توجہ سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں. یہ حدیث ہے. تو قرآن مجید شوق اور محبت سے ہم پڑھیں. ایک بزرگ گزرے ہیں امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو قرآن پڑھتے تھے تو منہ سے خوشبو آتی تھی. تو ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت الائچی رکھتے ہیں، کیا چیز اندر رکھتے ہیں، خوشبو آتی ہے بڑی. وہ خاموش رہتے. بعض ہوتے نا لسوڑی کی گٹھلی کی مانند چپک ہی گئے وہ. مگر جناب بتائیں، جو بہت پوچھا نا، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ ایک دن خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم اتنا تم قرآن پڑھتے ہو، اتنا پیارا پڑھتے ہو، اور تمہارے لبوں کو بوسہ دے دو. تو جس دن سے آقا نے خواب میں بوسہ دیا میرے منہ سے خوشبو آ گئی. تو کیسا مقبول قرآن ان کا ہوتا تھا. حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ خاتون گزری ہیں نیک. ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد، سردیوں کی لمبی رات، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھی، اللہ کا قرآن کلام پڑھنا شروع کر دیا. سلام پھیرا تو دیکھا فجر کا وقت قریب ہے. تو ہاتھ کھڑے کریے. ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگی اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میں نے 2 ہی رکعت پڑھی، تیری رات ہی نکل. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا. اور تو کرے قرآن سے کیا لذت ان کو ملتی تھی. اسی طرح ایک حافظ صاحب تھے، قرآن کے عاشق تھے، بہت محبت سے قرآن پڑھتے تھے. ان کی شادی ہو گئی. اب دلہن کے پاس گئے تو سلام کے بعد بات چیت ہوئی. کہا کہ بھئی 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اس کے بعد زندگی شروع کریں گے اپنی. تو ٹھیک ہے. تو دلہن نے نماز پڑھ لی، روٹین کے میں چند منٹوں میں فارغ ہو گئی. اب یہ عاشق قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، جو مصلی بچھایا اور نیت باندھی. جب قرآن پڑھنے لگے تو قرآن کے اندر گم ہو گئے. اور جب سلام پھیرا تو فجر کا وقت قریب، اور سلام پھیر کے دیکھا تو سوری کہنے لگے، او ہو، کہنے لگے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میری شادی بھی یاد ہے. کہنے لگی خود بھی تھکے، مجھے بھی تھکایا. تو کہنے لگے اب صبح فجر کا وقت قریب ہے، پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں. تو حافظ قرآن شادی کی پہلی رات فجر کی نماز پڑھنے مسجد پہنچ گئے. وہاں کچھ یار دوست مل گئے. بھائی مہمان کو کیسا پایا، ہوتے ہیں نا کچھ دوست پیچھے لگنے والے. اب یہ آئے بائیں شائیں، تو کسی نے کہہ دیا کیسے تم نوجوان ہو، کیسے مرد ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو قسم کھا کے کہا کہ میں نے تو فقط 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ آج میری شادی ہے. یہ تھے عاشق قرآن. قرآن مجید کے ساتھ ان کو عشق تھا. بھئی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں. جس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا اس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا.